اسلام میں محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھٹی صاحب ونس اگین آپ کو ویلکم ہے ہماری اکیڈمی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو آپ آئے ہیں جس ٹاپک کو لے کے، یہ میرے لیے اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے جو ہم پہلے ڈسکشن کر چکے۔ محرم الحرام اسلامک ہسٹری کے اندر اس اعتبار سے اہمیت اختیار کر گیا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت 61 ہجری 10 محرم کے دن عاشورہ کے دن ہوئی۔ اس سے پہلے بھی محرم کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو 12 مہینے ہیں۔ آپ دیکھ رہے لیونر ایئرز بھی جو ہیں وہ 12 مہینوں کے ساتھ چلتے ہیں، اور سولر ایئرز بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں آپ جنگ و جدال نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کا یوم عرفہ کے دن، اس سے اگلے دن پھر 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کا خطبہ منا کے میدان میں دیا۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھما کر وہیں پر آ گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا فرمایا تھا۔ جو مشرکین عرب مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے جنگیں لڑنے کے لیے، اب وہ اتنی دفعہ آئٹریشنز پرفارم ہوئی ہیں کہ وہ مہینے اپنی جگہ پر آ گئے ہیں۔ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب۔ یہ 3 مہینے حج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ درمیان میں ذوالحجہ کا مہینہ ہے حج والا، 1 مہینہ پہلے 1 مہینہ بعد، تاکہ جنگ نہ ہو اور راستے کھلے رہیں۔ اس زمانے میں تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے نا سواریوں کے اوپر، تو اس لیے بیسیکلی یہ حج کے ساتھ ریلیٹڈ تھے محرم والے مہینے، کہ آپ نے جنگ اس میں روک دینی ہے۔ ایون جنگ صفین بھی روک دی گئی اسی وجہ سے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو اس میں آپ نے جنگ نہیں کرنی۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی جو محرم کا مہینہ ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کا مہینہ اس کو قرار دیا، اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمانوں کا کیلنڈر ہم بنانے لگے تو جب مشورہ کیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہجری جو کیلنڈر ہے وہ آپ ہجرت سے سٹارٹ کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے لیے وہ ایک بینچ مارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اس کے بعد عروج پہ گئی، اور سیدنا عثمان نے مشورہ دیا کہ اس کو محرم کے مہینے سے سٹارٹ کیا جائے، اگرچہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اگر اصولاً دیکھا جائے تو اسلامی کیلنڈر ربیع الاول کے مہینے سے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ بھی، آپ کی وفات کا مہینہ بھی، آپ کی ہجرت کا مہینہ بھی، لیکن محرم کو اہمیت دی گئی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ سیدنا عثمان کا مشورہ تھا، اور ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، یہ سیدنا علی کا مشورہ تھا۔ تو آج دیکھ لیں آپ اسلامک ہسٹری میں جب بھی ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہجرت کر کے جب آئے تو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، 3 ہجری میں احد ہوئی، 5 کے اندر جو ہے وہ خندق ہوئی، 6 کے اندر صلح حدیبیہ، 7 میں غزوہ خیبر، 8 میں غزوہ حنین اور فتح مکہ، 9 میں غزوہ تبوک، 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر کی وفات ہوئی، 23 ہجری کے اندر سیدنا عمر کی ہوئی، 35 کے اندر جو ہے وہ سیدنا عثمان کی ہوئی، 40 میں سیدنا علی کی شہادت ہوئی۔ اس طرح اسلامک ہسٹری میں پھر وہ جو ہم بینچ مارک رکھے ہوئے ہیں، پھر ائمہ محدثین کی جو سن وفات ہیں، 150 ہجری امام حنیفہ کا ہے، امام شافعی کا 204 ہجری ہے، 241 ہجری احمد بن حنبل کا ہے، امام مالک کا 179 ہے، امام بخاری کا 256 ہے، امام مسلم کا 261 ہے۔ یہ سارے کے سارے چلتے ہیں، اور آج الحمدللہ محرم 1447 ہجری میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، میں تاریخی طور پہ مجھے جو اس 10 محرم میں، ایک تو یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے محرم اور خاص طور پر 10 محرم اہمیت اختیار کر گیا، لیکن واقعہ کربلا کے علاوہ 10 محرم کو کئی اور بھی تاریخی واقعات اسی دن ہوئے ہیں، اور بہت سارے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ وہ واقعات کیا ہوئے ہیں جو 10 محرم والے دن؟ دیکھیں تاریخ میں تو کافی سارے واقعات ہیں۔
جو رپورٹ ہوئے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی 10 محرم کے دن. لیکن احادیث کے اندر جو چیز آئی ہے اسپیسیفکلی وہ بخاری اور مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا تھا. تو ہم اسی یاد کو تازہ کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے. تو آپ نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو. بخاری مسلم میں بس اتنی حدیث ہے. مسلم شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام تو ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع فرماتے ہیں، تو 10 کی اگر ڈیٹ کامن ہو جائے گی تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن اگلے سال آپ وفات پا گئے. اب الٹیمیٹلی اس وقت امت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے 2 روزے رکھنے ہیں، 9 اور 10 کا. اسی حدیث کو امام ترمذی نے لیا ابن عباس سے ہی، اور انہوں نے ابن عباس کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھو. اس کی پوری سند سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو. ایک کمزور روایت ہے مسند احمد میں کہ 10 سے پہلے ایک روزہ ملا لو یا 10 کے بعد ایک روزہ ملا لو، مخالفت ہو جائے گی. تو یہ بھی اجتہاداً درست ہے. بیسیکلی آپ نے 2 روزے رکھنے. اور حیران کن بات ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جو مشرکین عرب ہیں نا، قریش مکہ، وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے. تو نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا یہ روزہ فرض تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے جب رمضان کی فرضیت آئی تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو نفلی کر دیا. جس کی مرضی رکھ لے، جس کی مرضی چھوڑ دے. آج کی ڈیٹ میں 9-10 محرم کا روزہ نفلی روزہ ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ اس کی فضیلت ہے.